کل ایک بہت ہی اہم دورہ تھا. برادر اسلامی ملک ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان اپنے پورے کنٹینجنٹ کے ساتھ یہاں موجود تھے اور وہ ہم نے تاریخی مناظر بھی دیکھے کہ جب وہ آئے وزیر اعظم شہباز شریف سے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کا اعلامیہ بھی جاری ہوا اور کل ملا کے 24 MOUs تھے کہ جن پہ دستخط ہوا اور ان میں نہ صرف یہ کہ ایگریکلچر بلکہ IT، اس کے علاوہ بینکنگ، انویسٹمنٹ، ٹریڈ اور جو دو بہت امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے ایگریکلچر تھا اور ڈیفنس پروڈکشن تھی، اس میں بہت زیادہ اس میں انیشیٹو لیا گیا. تو اسی حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، ماہر بین الاقوامی امور. ڈاکٹر صاحبہ ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ اس ونس اگین. سو ہم اس کے جو بزنس سائڈ اس پہ تو ہم آپ سے بات کریں گے بیکاز اوبویسلی ہمارا معیشت مستحکم ہوگی تبھی تو دنیا کو پھر پولیٹیکلی ہم آ کے دکھا پائیں گے. بٹ ایز این انٹرنیشنل ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحبہ اس دورے کا پولیٹیکل سائڈ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت دوبارہ سے دنیا از ریزنگ کنسرنس اوور دی غزہ اینڈ اسرائیل ایشو، دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. سو اس موقع پہ رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان، اس کا پولیٹیکل سائڈ کیسے دیکھتی ہیں؟ I think it's critical. ایک تو ہمیں کچھ باتوں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پریزیڈنٹ اردوغان کا پاکستان میں 5واں دورہ ہے، تو وہ ایز پرائم منسٹر بھی تشریف لائیں اور ایز پریزیڈنٹ بھی اب تشریف لائیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دس ہیپنڈ آن پرائم منسٹر شہباز شریف's انوائٹ. پاکستان کی اور ترکی کی جو کنورجنس ہے آلریڈی 4 چیزوں پہ بہت اچھی ہے. ون از ڈیفینس پروڈکشن اینڈ ڈیفینس سیلز، دوسری کاؤنٹر ٹیررزم ہے، تیسری ایجوکیشن ہے اور چوتھی ٹورزم ہے. یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو 5واں ورٹیکل میں کولیبریشن تھی لیکن وہ ورٹیکل کمزور تھا، وہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ٹریڈ ہے اور وہاں اس دفعہ آپ کو بہت پیش رفت نظر آئی. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ابھی امن ایکسرسائزز کنکلیوڈ ہوئی ہیں جو پاکستان کا سمجھے ترہ امتیاز ہے. میں اسے پاکستان کی انڈین اوشن پالیسی کہتی ہوں یا پلر آف پاکستان فارن پالیسی کہتی ہوں، کیونکہ ہم نے 60 کنٹریز کو اپنے واٹرز میں انوائٹ کیا اور وہ یہاں آئیں. اس میں بھی ٹرکی کا بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا اور اچھی پریزنس تھی، اور آلریڈی اس سے پہلے ہماری ٹیررزم کی کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہو رہی تھیں. پھر ہماری ایک اسٹریٹجک کاؤنسل فار کوآپریشن ہے، بائی لیٹرل کاؤنسل ہے، جس کو ابھی بھی کی صدارت کی شہباز شریف صاحب نے اور پریزیڈنٹ اردوغان نے. تو ہمارا جو سمجھیے فریم ورک آف کوآپریشن ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کو مزید کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو ایک ٹریجیکٹری اب ہمیں نظر آ رہی ہے وہ لیڈرشپ آف دا مسلم ورلڈ. اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ اردوغان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو کاؤنٹر بھی کیا اور اس کے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس بھی دیے اسرائیل کی اگریشن کے حوالے سے. اور اب ظاہر صورتحال اور گھمبیر ہے کیونکہ ایران کا انفلوئنس تقریباً ختم کر دیا مڈل ایسٹ میں اکتوبر 7 کے حملے کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے. تو چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ لیبنن میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، ایران کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ مڈل ایسٹ میں کمزور ہو گیا ہے. تو ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ کی جو اگریسو نہیں ہے، جو ملیٹنٹ نہیں ہے، جو ڈپلومیٹک ہے، وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ایران کی طرف اگریشن کا اشارہ ہو رہا ہے وہاں اس کو بھی پش بیک دینے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال ہے کہ بہت اہم ہے مسلم کنٹریز کا جڑنا اور اس حوالے سے کوئی فعال اسٹریٹجی نکالنا. آپ کی آخری بات کو ہی سوال بنا کے آپ کی طرف لے کے آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے کہا کہ بہت اہم وقت ہے دا مسلم بردرن کے لیے. یہ جو دورہ تھا یہ لاسٹ لیگ تھا پاکستان رجب طیب اردوان کا. اس سے پہلے وہ ملیشیا، انڈونیشیا، 2 ویری امپورٹنٹ مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ، اس کا بھی وہ دورہ کرتے ہوئے آئے ہیں. سو اگین ان دا کانٹیکسٹ آف وٹ از ہیپننگ، ترکی از ٹیکنگ دی لیڈرشپ، ناٹ سعودیہ، not any Gulf country, but Turkey is taking the initiative اور even ایران is taking the initiative. پاکستان کے اس موقع پہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان ہمیشہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے. سو ہمیں گلف کو بھی ناراض نہیں کرنا، بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آر ٹائز ود ترکی اینڈ ایران، بیکاز وہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور ایک ہمارا مسلم کنٹری ہے. سو پاکستان کو بہت کیئرفلی آپ کو لگتا ہے چلنا پڑے گا تمام تر معاملے میں؟
دیکھیے وائی شوڈ پاکستان ٹرن دس انٹو اے زیرو سم گیم. جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو کبھی زیرو سم گیم بنانا ہی نہیں چاہیے, نہ اس کو بائنریز میں دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے ایمریٹ سے اور سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دیگر مسلم ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ ہی, جب ایران سمجھیے اپنی پراکسی وار کی عروج پہ تھا اور پورا مڈل ایسٹ ایران سے ان سم ویز تھوڑا سا چوکنا رہتا تھا, اس وقت بھی پاکستان نے ریاض اور تہران کے بیچ میں ایک بیلنسنگ ایکٹ کو ہمیشہ روا رکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہو یہ انیشیٹو پہلے بھی آیا تھا اور کوشش کی گئی تھی آلٹرنیٹیو مسلم امہ لیڈرشپ, اس وقت وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کو بہت ریزسٹ کیا گیا تھا بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہاں ایک کنورجنس ہے, بالخصوص جو غزہ پر اسٹیٹمنٹ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, جس کو کیٹیگوریکلی پوری مسلم دنیا نے ریجیکٹ بھی کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.